اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں توفیق اور موقع اور ہمت اور فہم دی کہ ہم اپنے دن کا آغاز، بلکہ اپنے دنوں کا آغاز اس کے بابرکت نام سے، اس کے بابرکت کلام سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس وقت کو صحیح معنوں میں ہمارے لیے نفع بخش بنائے اور ہمیں دین دنیا کی نعمتیں اور دین دنیا کے فائدے عطا فرمائے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کل تک ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کی کبریائی، اس کی بزرگی، اس کی بڑائی اور اس کی حاکمیت جو ہے، جیسا کہ آیت الکرسی میں دیکھا ہم نے کہ ایک عظیم آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن اور اپنی عظمت کی کچھ باتیں بتائیں، اور اس کے بعد کل تک ہم نے جو 3 واقعات پڑھے مسلسل، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہت بڑا نمونہ یا بہت بڑا ایک مظہر کہ وہ کیسے زندہ چیز کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرتا ہے، یعنی زندگی اور موت، زندگی اور موت۔ تو 3 واقعات ہم نے پڑھے۔ اگر ہم صرف ان 3 واقعات کو صرف یاد دہانی کے لیے دیکھ لیں تو پہلا واقعہ ہم نے پڑھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مکالمہ، جس میں حضرت ابراہیم نے اسے کہا کہ اللہ تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود جو ہے اس نے ایک بے تکی سی اور بے وقوفانہ قسم کی ایک دلیل دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ موت اور زندگی تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مشرق سے لاتا ہے، تم اسے مغرب کی طرف سے لے آؤ۔ تو وہ ہکا بکا رہ گیا کہ اتنا بڑا چیلنج اور ایک ایسی بات جو کسی بھی صورت ممکن نہیں، جو کسی بھی صورت ایک اللہ کے علاوہ کائنات کی کسی بھی چیز یا کسی بھی شے یا کسی بھی مخلوق کے بس کی بات نہیں۔ اس کے بعد دوسرا ذکر جو ہم نے پڑھا ایک شخص کا، وہ غالباً حضرت عزیر علیہ السلام، جب ان کا گزر ہوا ایک بستی سے جو اپنی چھتوں کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے کیسے زندہ کرے گا، اس بستی کو یا اس قوم کو، کہ اس کی موت کے بعد۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو، اس شخص کو یا حضرت عزیر علیہ السلام کو 1 سال کے لیے موت دے دی۔ پھر ان کو جب 1 سال کے بعد اٹھایا تو ان سے کہا کہ ذرا اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پینے کی طرف، اپنے کھانے پینے کی چیزیں جو تمہارے ساتھ تھیں ان سے پوچھا پہلے کہ تم یہاں پر کتنی دیر ٹھہرے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھو وہ کس طرح سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تو یہاں پر 100 سال تک اس حالت میں رہے ہو، اب تم ذرا اپنے کھانے کی طرف دیکھو اور اپنے پینے کی طرف کہ کس طرح سے وہ تر و تازہ ہے، بالکل باسی نہیں ہونے دیا۔ اور اس کے علاوہ اپنے گدھے کی طرف دیکھو کہ کیسے اس کی ہڈیاں، گوشت گل سڑ کر ختم ہو گیا اور اس کی ہڈیاں جو بکھری پڑی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک مظاہرہ کیا کہ کیسے وہ مردہ چیز کو یا مردہ کو زندہ کرتا ہے۔ ان ہڈیوں کو اکٹھا کیا، ان کے اوپر گوشت پوشت چڑھایا اور اس کو دوبارہ سے زندہ جانتا ایک گدھا جو ہے وہ بنا کر
اپنی قدرت جو ہے اس کا ایک اظہار کر دیا ان کے سامنے۔ اور تیسرا واقعہ جو وہ بھی ہم نے کل پڑھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ انہوں نے اپنے رب سے سوال کیا اپنی دل کی تسلی کے لیے کہ اے اللہ تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ 4 پرندے لے لو، ان کو پالو پوسو، ان کو اپنے آپ سے مانوس کر لو، جب وہ تم سے اچھی طرح مانوس ہو جائیں تو ان کو ذبح کرو، ان کے ٹکڑے کرو، ان کا گوشت مکس کرو اور مختلف پہاڑوں پر جا کے پھینکاؤ، اور پھر ان کو بلاؤ اپنی طرف، وہ تمہاری طرف صحیح کرتے ہوئے یا بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے مظاہر جو ہے وہ بیان کیے 3، جس سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور خاص کر اس کے بڑے معجزوں میں سے ایک یا اس کی بڑی قدرتوں میں سے ایک کہ کیسے وہ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، اور کیسے وہ مردہ چیز میں سے زندگی جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اور اس کی کل ہم نے کچھ ایکسپلینیشن یا کچھ سمجھنے کی بھی کوشش کی۔ یقیناً آج کے دور میں، آج کے سائنٹیفک دور میں ہمیں بہت ساری چیزوں پر ایمان لانا، یہ یقین کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اس کا کل تھوڑا سا تذکرہ ہوا تھا، اور مجھے امید ہے کہ وہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے، ہمیں کچھ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، یقیناً وہ ایک دیگ میں جو چاول کا دانہ رہتا ہے ٹیسٹ کے لیے، وہ ثابت ہونا چاہیے۔ تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبیوں کو کوئی ایکسٹرا آرڈنری مشاہدات کرا کر ان کا ایمان یا ان میں ایک کانفیڈنس لے کے آتا تھا، اور کس طرح سے پھر آج بھی ہمارے سامنے بہت سارے مظاہر ہیں کہ کیسے زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ ہو جاتی ہیں چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی صرف اور صرف وہی ہے جو اس قابل ہے کہ اس کی تعریف کی جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے۔ تو چلتے ہیں ہم آگے اگلے ٹاپک کی طرف۔ آیت نمبر 261 سے آج ہم دیکھیں گے، اور جیسا کہ کل تھوڑا سا ذکر کیا کہ آیت نمبر 261 سے لے کے آگے تقریباً 20-21 آیات جو ہیں وہ صرف اور صرف انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر ہیں، اور خاص کر اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا ہے۔ اور اتنی ڈیٹیل کے ساتھ، اتنے سادہ الفاظ میں، اتنے ذو معنی الفاظ میں جو بیان آیا ہے یا جو اگلی آیات آ رہی ہیں مال کو خرچ کرنے میں، دوسری کسی ٹاپک کے اوپر اتنی آسان اور اتنی عام فہم زبان جو ہے وہ بہت کم آئی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اور نماز کے بعد جو بہت زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا ہے ان میں سے مال کو خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں۔ تو مال ایک ایسی چیز جس کو مسلم امت کے لیے فتنہ قرار دیا گیا، مال ایک ایسی چیز جس سے انسان دنیا میں انتہائی محبت کرتا ہے، اور جس کے پاس مال جو ہے جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ حریص ہوتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ تنگ دل ہوتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ لالچی ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس دو سونے کے دو وادیوں کے برابر بھی سونا ہو یا مال ہو، سونا ہو، تو پھر بھی وہ اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، پھر بھی وہ چاہے گا کہ میرے پاس ایک وادی سونے کی اور آ جائے، تو اس کا منہ جو ہے وہ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ تو مال ایک ایسا فتنہ ہے جو خدا نہ خواستہ اگر مال کی محبت میں اس دنیا میں گرفتار ہو گیا تو ظاہری طور پر تو شاید وہ اس دنیا کو بنا لے، لیکن یقیناً وہ اپنے آپ کو نقصان میں رکھ رہا ہے۔ اور مال جمع کرنا، اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات اور کچھ صورتیں جو ہیں ان میں بہت ہی ویل اور بہت ہی برے عذاب کی بھی ہمیں تنبیہ دی ہے، جو مال کو خرچ نہیں کرتا، مال کو جمع کرتا ہے اور مال کو ہی گنتا رہتا ہے۔ تو مال ایک ایسا فتنہ جو انسان کو ایک دفعہ اگر جکڑ لے
اور وہ اس کے لالچ میں پڑ جائے تو اس سے نکلنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جو مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دے اور وہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عنایات، جو نعمتیں اس مال کے بدلے میں بیان فرمائی مختلف جگہوں پر، وہ یقیناً اس کو ملیں گی ہی ملیں گی، تو اب یقین مانے کہ اس کا ذہن مطمئن ہوتا ہے اور وہ جتنا بھی مال خرچ کر لے اس کو اپنے مال میں کمی نصیب یا کمی فیل نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ بخاری اور مسلم کی ایک متفق حدیث ہے۔ حدیث کا کافی لمبا پہلے کنٹیکس ہے، لیکن اس کی سمری یہ ہے کہ انسان کا مال تو وہ ہے، ایک انسان کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا، جو اس نے کنزیوم کر لیا، کھانے پینے میں اپنے اوپر لگا لیا، اپنے اس کے جسم کا حصہ بن گیا، یا جو اس نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، کپڑے وپڑے پہن لیے، وہ یوز کر لیے، وہ پھٹے پرانے ہو گئے، وہ اس نے استعمال کر لیے۔ اور تیسرا مال وہ ہے جو اس نے آخرت کے لیے سٹور کر لیا، جو اس نے اللہ کے راستے میں دے دیا، اور وہ آخرت میں آپ کا جو ڈیوائن بینک ہے، جو آخرت میں جو آپ کا بینک اکاؤنٹ اللہ تعالیٰ نے ایک صدقے کا اور خیرات کا اور مال کے خرچ کرنے کا ایک اللہ تعالیٰ نے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، اس اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا۔ تو انسان کا مال تو صرف 3 ہی چیزیں ہیں، جو اس نے خود کھا پی لیا، ہضم کر لیا، جو اس نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے ڈپازٹ میں جمع کرا دیا، جس کا وہ اجر آخرت میں ہی لینے والا ہے۔ اور مال کے متعلقہ اتنی احادیث ہیں جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے، جو ہمیں اپنے تزکیہ کے لیے اور ہمارے ذہن کو ریفریش کرنے کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن انشاءاللہ جیسے جیسے چلیں گے اگر کوئی مناسب ہوئی تو دیکھیں گے، ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ جتنی سادہ آیات ہیں آگے ان میں کسی فردر ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے۔ ہاں، البتہ ایک چھوٹی سی مثال یا ایک حدیث جو ہے وہ میں ضرور بیان کرنا چاہوں گا یہاں پر، یہ مال کو خرچ کرنے کے جو ٹاپک ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے، کہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو 3 دفعہ جنت کی بشارت ہوئی، اور تینوں کی تینوں دفعہ ان کو جنت کی بشارت ہوئی ان کو مال خرچ کرنے کے لیے، ان کے مال خرچ کرنے کے عوض۔ پہلی دفعہ ایک انہوں نے کنواں خرید کر وقف کیا امت کے لیے، یا مسلمان یا اس وقت کے جو بستی تھا اس کے لیے، اس پر ان کو جنت کی بشارت ملی۔ دوسری دفعہ انہوں نے مال خرچ کر کے مسجد نبوی کے لیے زمین جو ہے وہ وقف کی، اس پر ان کو جنت کی بشارت ملی۔ اور تیسری دفعہ غزوہ تبوک کے لیے انہوں نے 700 اونٹ مال کا غزوے کے لیے عنایت کیا، اس کے لیے ان کو جنت کی بشارت ملی۔ اور جب انہوں نے اس 700 اونٹ خرچ کر کے اللہ کے راستے میں دیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا عثمان، اب تو جو مرضی کر لے، جنت تیرے لیے واجب ہے۔ اب یہ حضرت عثمان کا مال خرچ کرنے کا اتنا بڑا رتبہ ہے، اور اس سے متعلقہ یا اسی سے بڑی ایک اور بات جو ہمارے لیے زیادہ اہم ہے، ہمارے سمجھنے کے لیے، ہم عام لوگوں کے لیے جن کے پاس بہت زیادہ مال نہیں، جن کے پاس بہت زیادہ خرچ کرنے کے لیے نہیں، اگرچہ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ مال کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو خرچ کی جا سکتی ہیں، اور کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس یہ کچھ نہیں کہ میں خرچ کروں۔ مال کے علاوہ بہت چیزیں ہیں جو اللہ کے راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، اور اس ضمن میں ہر فرد جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے اللہ کے راستے میں اپنی کمائی کو خرچ کرنے کے لیے۔ لیکن کیونکہ یہاں پر مال کا ذکر ہو رہا کہ ایک میں نے جو اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور ایک اور حدیث سنیں جو ہم یقیناً ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہونی چاہیے، کہ جب غزوہ تبوک کا تیاری ہو رہی تھی اور اس کے لیے بہت زیادہ مال درکار تھا، تو ایک صحابی جو بہت ہی غریب تھے، ان کے پاس اپنا کوئی ایسا مال نہیں تھا، کوئی ایسا ان کے پاس ترکہ نہیں،
تو انہوں نے ایک یہودی کے ہاں ساری رات مزدوری کی، محنت مزدوری کی، کوئی تھوڑا بہت کام جو ملا اس کو ایک یہودی کے ہاں، تو اس یہودی کے ہاں ساری رات اس نے مزدوری کی، محنت مزدوری کر دے، اس مزدوری کے بدلے اسے کچھ مٹھی بھر، بہت زیادہ نہیں، مٹھی بھر کھجور اس کو ملی، اس مزدوری کے عوض اسے مٹھی بھر کھجوریں ملی۔ اب وہ کھجوریں اٹھائے ہوئے وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس یہی سارا مال ہے جو میں آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب وہ مٹھی بھر کھجوریں ساتھیوں، مٹھی بھر کھجوریں، اللہ کے نبی نے کیا کیا، اس مٹھی بھر کھجوروں کو لیا اور جو مال جمع ہوا تھا جنگ کے لیے یا غزوے کے لیے، اس مال کے اوپر، اس سامان کے اوپر بکھیر دیں، وہ مٹھی بھر کھجوریں اس مال کے اوپر بکھیر دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس مٹھی بھر کھجوروں کا وزن اعمال میں اس سارے مال سے زیادہ ہے، کیونکہ اس صحابی نے تو اپنا سارا کچھ ہی جو اس نے کمایا تھا وہ صدقہ کر دیا۔ اور میں حضرت عثمان کی مثال آپ کو اس لیے دی اس سے پہلے کہ حضرت عثمان کے 700 اونٹ سامان سے بھرے ہوئے وہ اس سامان میں شامل تھے، جس کے اوپر وہ مٹھی بھر کھجوریں جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلا دی اور کہا کہ یہ جتنا مال نیچے جمع ہوا پڑا ہے یہ ان مٹھی بھر کھجوروں کا وزن اس مال سے زیادہ ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، تو ہم جس کے پاس کچھ نہیں اس کو ہی تو زیادہ اجر ملتا ہے۔ اگر کسی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے اور کسی کے پاس 1,000 روپیہ ہے، تو وہ اس میں سے اگر 500 روپیہ خرچ کریں دونوں، تو 1,000 روپے والے نے تو اپنا 50% مال جو ہے وہ خرچ کر دیا، لیکن 1,00,000 روپے والے نے 500 روپیہ دے کر کچھ کمال نہیں کیا۔ جو 1,000 والا ہے اس نے اپنا آدھا مال دے دیا، اور جو 1,00,000 والا ہے اس نے تو اپنا آدھا % بھی نہیں دیا۔ تو اسی لیے جنت میں جانے کے لیے نیکیاں جو ہیں وہ پلڑے میں گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی، ان کا وزن کیا جائے گا، اور نیکیوں کی تعداد نہیں دیکھی جائے گی، نیکیوں کا وزن اللہ تعالیٰ دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور ان حکمت والی باتوں کو سمجھنے کی اور ان میں سے ہمیں اعمال کرنے کی اور اعمال صالح کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ اور سب سے اہم بات، ہماری نیت کو اللہ تعالیٰ ایسا درست اور ایک ایسا مضبوط بنا دے کہ ہم جو بھی عمل کریں اتنی ٹھوس نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کا موقع دے کہ اس کا اجر ہمیں ایسا ملے کہ ہم ایک وقت آئے کہ ہم دیکھتے ہی رہ جائیں کہ یا اللہ میرا تو یہ چھوٹا سا عمل تھا، اتنا بڑا اجر۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر بے حساب، اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں بے حساب، وہ جس کو جتنا چاہے عطا کرے۔ تو مال کو خرچ کرنے کے ضمن میں ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو میں بیان کرنا یا بتانا چاہ رہا تھا، اور خاص کر جو آخری ذکر کیا اس میں کسی کے پاس یہ بہانہ نہیں کہ میرے پاس مال کم ہے یا میرے پاس زیادہ ہے۔ اگر وہ خرچ کرے گا صحیح حسن نیت کے ساتھ خرچ کرے گا، اپنے یقین کے ساتھ خرچ کرے گا اور ایمان بالغیب رکھ کے خرچ کرے گا کہ اس کا نتیجہ مجھے آخرت میں ملے گا ہی ملے گا، تو یقیناً اس کو ایسا نتیجہ ملے گا جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلی آیات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت واضح اور بہت آسان طریقے سے ہمیں سمجھائیں، تو ان کو جیسے جیسے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو ویسے ویسے ہمارے اوپر کھلتی جائیں گی بہت ساری چیزیں۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ آیات ہو سکتا ہے کہ میں زیادہ تفصیل یا زیادہ ایکسپلینیشن ہم نہ دیکھیں اس کی، لیکن وہ آیات کو پڑھ کے اس کا انتہائی آسان ترجمہ سن کر یا سمجھ کر اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے داروں کو، اپنے دوست احبابوں کو، جس پر یہ چیزیں کچھ لاگو ہوتی ہیں، کسی میں اگر کمی کسائی ہے تو ہم ضرور کوشش کریں کہ ہم ان کو بھی راہ راست پر لائیں اور خود بھی اپنے آپ کی اصلاح کریں، اور خدا نہ خواستہ اگر ہم میں کوئی کمی ایسی ہے تو ہم اسے امپروو کرنے کی یا اس کمی کو زائل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم ایسا کر سکیں، آمین ثم آمین۔ تو چلتے ہیں آیت نمبر 261۔
261 में अल्लाह ताला शुरू करते हैं, मसलुल्लज़ी, उन लोगों की मिसाल, युनफिकूना, जो खर्च करते हैं, अमवालहुम, अपने मालों को। वो लोग जो अपने मालों को खर्च करते हैं, उन लोगों की मिसाल कैसी है, अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, जो अल्लाह के रास्ते में अपने मालों को खर्च करते हैं, उनकी मिसाल कैसी है। कमासली हब्बा, एक दाने की मिसाल, एक दाने की मिसाल, बीज का एक दाना, किसी भी अनाज का, गंदम हो सकता है, ये कान जो है मुकई वो हो सकती है, जो हो सकता है, बाजरा हो सकता है, कोई भी एक अनाज का दाना या किसी फल का दाना, एक बीज, ठीक है, एक दाने की मिसाल, अम्बतत, कि वो उगाए, जब वो उस दाने को उगाता है, सब असनाबिला, तो उसमें से 7 बालियां निकलती है। गंदम का एक दाना, जो मुकई जिसको ये छल्ली कहते हैं, कॉर्न, वो जब एक दाना, एक बीज का एक दाना जब बोया जाता है, तो उसके ऊपर कितनी ही बालियां निकलती हैं, कितने ही फल निकलते हैं। तो सपोज कि एक दाना बोया, उसमें से जो पौधा निकला, उसके ऊपर 7 बालियां लगी, 7 बालियां लगी। फी कुल्ली सुम्बुला, हर बाली में, मियातु हब्बा, 100 दाने हों। एक दाना बोया, वो पौधे से 7 बालियां निकली, और हर बाली में 100 दाने हैं, हर बाली में 100 दाने, कितने हो गए, 700। एक दाना बोया, उसके बदले उसको 700 दाने मिल गए। अल्लाह की राह में खर्च करने वाले की मिसाल उस दाने जैसी है, जो एक दाना बोता है तो उसको 700 दाने मिलते हैं उसके लिए। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशाउ, और 700 दाने तक महदूद नहीं। वल्लाहु युज़ाइफु, और अल्लाह ताला बढ़ा देता है, लिमन यशाउ, जिसके लिए वो चाहता है। अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है, उसकी नीयत के मुताबिक, उसकी हसन नीयत के मुताबिक, उसको 700 गुना से भी ज्यादा बढ़ा देता है। जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं माल, कम अज कम 700 तो यहाँ पर कंफर्म्ड है, कम अज कम 700 यहाँ पर कंफर्म हो गया। लेकिन अल्लाह ताला नीयत को देखेगा, उसकी अमल को देखेगा, और उसके मुताबिक 700 से ज्यादा भी करेगा, कर सकता है या करेगा, इंशाल्लाह वो करेगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह तो बहुत वसत रखने वाला और बहुत जानने वाला है। अल्लाह के यहाँ तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, और जानने वाला। इस ज़िमन में जिक्र हुआ कि नीयतें जो हैं उनके मुताबिक अमल होंगे, अमलों का दार मदार नीयतों पर है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो अल्लाह ताला जो है वो ज़ाहरी अमाल को भी जानता है, और पोशीदा नीयतें जो हैं वो उनको भी जानता है। अल्लाह जीना, वो लोग, युनफिकूना, जो खर्च करते हैं, वो लोग जो खर्च करते हैं, अमवालहुम, अपने मालों को, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, सुम्मा, फिर, सोचने की बात है भाइयों, सुम्मा, फिर, ला युतबिऊना, वो नहीं जताते, वो एहसान नहीं जताते अपना, मा अनफकू, जो उन्होंने खर्च किया, जो वो सब खर्च करें, मन्नन, एहसान, वला अजन, और ना ही तकलीफ या दुख देते हैं। लाहुम अजरुहुम, इनके लिए अजर है, इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास। वो लोग जो अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के बाद ना ही वो अपना एहसान जताते हैं, और ना ही वो उसके जरिए जिसको माल दिया, जिसके ऊपर खर्च किया, उसको कोई तकलीफ या दुख देते हैं। मैं तो कहता हूं कि जो अल्लाह के रास्ते में किसी की मदद करे, किसी को माल दे, तो उसके सामने तो उसको अपनी आंखें झुका के रखनी चाहिए, कि ये ना हो कि मुझ में कोई तकब्बर आ जाए, या ये ना हो कि अगला जो है वो शर्मिंदा हो जाए, उसकी शर्मिंदगी से बचने के लिए, अपने आप को, अपने तकब्बर से बचने के लिए, कि उससे तो आंख नहीं मिलानी चाहिए, उससे तो ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, कि ये ना हो कि आपकी किसी बात से उसको लगे कि इसने मुझ पर एहसान किया है, ये मुझ पे एहसान जतला रहा है, या मुझे तकलीफ। जो लोग अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हैं, और जिसके ऊपर माल खर्च करते हैं, उसको वो जताते नहीं है अपना एहसान, और ना ही उसे दुख तकलीफ देते हैं, अपना रोब नहीं झाड़ना शुरू कर देते, अपने आप को उसका जो मालिक नहीं समझना शुरू करते। अल्लाह ताला ने उनके लिए उनके रब की तरफ से अजर लिख दिया। अल्लाह कहते हैं कि उनके लिए उनके रब की तरफ से अजर है, और उन अजरों में से एक अजर क्या है, वला, और नहीं खौफुन अलैहिम, कोई खौफ उन पर, वला हुम यहज़नून, और ना ही वो गमगीन होंगे,
نہ ہی ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ خوف اور غم کا تھوڑا سا تذکرہ مجھے یاد ہے کہ ہم نے پہلے کیا تھا کہ خوف ہمیشہ اس چیز کا ہوتا ہے جو آئندہ کسی آنے والے عمل کا ہو، آئندہ کسی آپ نے کوئی فیصلہ کیا، آپ نے کوئی کام کیا، آپ نے کوئی کہیں پہ انویسٹ کیا، آپ نے کسی جگہ پہ کوئی مطلب کوئی ارادہ کیا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ آئندہ آنے والے کل میں پتہ چلے گا۔ تو آپ کو اس کا خوف ہوتا ہے کہ یا اللہ میں نے یہ فیصلہ کیا، یا اللہ میں نے یہ کام کیا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت رکھے اور مجھے اچھا نفع دے یا مجھے اچھا اس کا ریٹرن ملے۔ تو خوف جو ہے وہ ہمیشہ آگے آنے والا جو کل ہے، جو آنے والا کل ہے، خوف اس کا ہوتا ہے۔ اور غم جو ہے وہ اس چیز کا ہوتا ہے جو گزر چکی۔ غم جو ہے وہ گزشتہ کل کا ہوتا ہے، جو پہلے ہم کر چکے، جس کا نتیجہ ہم دیکھ چکے، جو ہمیں مطلب جو ہمارے سامنے واضح ہو چکا، تو غم اس چیز کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور خرچ کرنے کے بعد نہ ہی اس نے اپنا احسان جتلایا اور نہ ہی اس کو دکھ دیا جس کے اوپر خرچ کیا، نہ ہی اس کے اوپر اپنی دونس جمائی، نہ ہی اس کے اوپر اپنی انفلوئنس کرنے کا کوشش کیا، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا اجر ہے اور نہ ہی ان کو گزرے ہوئے کل کا، یعنی اس کا جو مال خرچ کر دیا، نہ ہی اس کا ان کو غم ہے اور نہ ہی ان کو اس چیز کا خوف ہے کہ ہم نے جو مال خرچ کیا کہ اس کا نفع کیسے ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو غم اور خوف دونوں سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ قول معروف، اور اس کے بعد ایک اور بات بہت 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 ہی حکمت بری، قول معروف، اچھی بات کہنا، حسن طریقے سے، معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے بات کرنا، کہنا، وہ مغفرۃ، اور درگزر کر دینا، معاف کر دینا، کمپرومائز کر کے مطلب تھوڑا سا پیچھے ہٹ جانا، معاف کر دینا، خیرن، بہتر ہے، خیرن، بہتر ہے، من صدقتن، اس صدقے سے، آپ کے اس صدقے سے بہتر ہے، یتبعوہا، جو اس کے پیچھے ہو، اذن، اظہار ثانی۔ اگر کوئی ایسا صدقہ یا کوئی ایسا مال خرچ کیا جس کے بعد اس کو اذیت دے دی، جیسا کہ پچھلی آیت میں ذکر ہوا، اس سے تو بہتر ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے معروف بات کرو اور اس کا درگزر کر دو۔ یعنی اس کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کوئی صدقے کے لیے، کوئی مطلب مدد کے لیے، تو اگر آپ کے پاس ہے تو یقیناً آپ کو اس کی مدد کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ اس کی مدد نہیں کر سکے تو اس کو جھڑکنا نہیں، اس کے ساتھ بات اچھی کریں اور اس کو درگزر کریں۔ درگزر کرنا اور اچھی بات کرنا تو اس صدقے سے بہتر ہے جس کے ذریعے آپ اس کو اظہار ثانی پہنچائیں۔ یعنی یہ نہ ہو کہ آپ اس کے اوپر صدقہ بھی کریں، اس کے اوپر مال بھی خرچ کر دیں اور بعد میں اس کے اوپر اس کو جھڑک بھی دیں اور اس کو مطلب اف بھی کر دیں یا اس طرح سے کوئی معاملہ بھی کر دیں جس سے اظہار ثانی ہو۔ اس سے آپ نے جو مال خرچ کیا، سمجھے کہ آپ نے اس کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا۔ زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا کا مطلب آپ نے پھینک دیا، آپ نے ضائع کر دیا۔ تو مال تو خرچ کرنا وہ ہے جس میں پھر اللہ تعالیٰ سے اجر بھی ملے، اور اللہ تعالیٰ سے اجر ملے گا اگر آپ کی بات اچھی ہے، اگر آپ نے درگزر کیا، اگر آپ نے مطلب احسان نہیں جتایا۔ واللہ غنی، اور اللہ بے نیاز ہے، حلیم بردبار ہے۔ اور اللہ سے بڑا کون بے نیاز ہے، اللہ سے بڑا کون غنی ہے؟ آپ نے تو کسی نے اگر مال خرچ کر کے اس کی اذیت کا ذریعہ بن گیا تو اللہ سے بڑا غنی کون ہے؟ یہاں پر ایک چیز اللہ سے بڑا غنی کا یہ ہے کہ اللہ نے مال دیا تو اللہ تو دنیا میں پوچھ ہی نہیں رہا، اللہ نے تو پورا اختیار دے دیا کہ یہ مال تمہارا ہے، جہاں پر بھی خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنی نیت کے مطابق خرچ کرو، کہ اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، ان لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہے جس کو اللہ نے مال عطا کر رکھا اور کس طرح سے وہ خرچ کرتے ہیں، فضول ضائع کرتے ہیں۔ تو اللہ کی بے نیازی یا اللہ کی غنی جو ہے، اس سے بڑا تو کوئی سخاوت والا نہیں ہے۔ اور حلیم ہے، بردبار ہے، اللہ نے چھوٹ بھی دے رکھی ہے، اللہ نے پردہ پوشی بھی کی ہے، اللہ نے وقت بھی دیا ہے، اللہ نے ہمت اور توفیق بھی دی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کمی گستاخی ہو گئی تو اللہ کی طرف رجوع کرے اور اپنے آپ کو توبہ کر کے واپس اللہ کے احکامات کی طرف لے کر آئے۔ تو اگلی آج جو وہ تھوڑی سی لمبی بھی ہے، تو 5 منٹ رہ گئے ہیں، باقی انشاءاللہ کل کریں گے۔ تھوڑا سا آج تمہید کے طور پر تھوڑا سا وقت لگا، تو کل سے انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اگلے 2 دن میں
یہ ہفتے میں ہم یہ ٹاپک جو ہے وہ کور کر جائیں، تو کل انشاءاللہ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے، مال کا یہ ٹاپک ہے اور بہت ہی اہم ہے اور ہمارے روزمرہ کے معاملات میں سے ایک اہم جز ہے ہمارا، تو میری خواہش ہے کہ آپ ضرور اس کے اوپر نظر ثانی کریں، اور خاص کر رمضان کا جو شروع ہو رہا ہے موسم، تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم شعبان میں ہی رمضان کی تیاری کریں، اور اس رمضان میں آپ کے پاس جتنا بجٹ ہے اس میں سے تھوڑا یا زیادہ، میں پھر رپیٹ کروں گا کہ کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں کہ ہماری انکم کم ہے یا ہمارا ہاتھ تنگ ہے، وہ کچھ نہ کچھ تو صدقہ خیرات کر ہی سکتا ہے، کچھ نہ کچھ تو کر ہی سکتا ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی اتنا ہی گیا گزرا ہے تو کم از کم اپنے وقت میں سے، اپنے علم میں سے، اپنی کوشش میں سے کچھ صدقہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ تو وہ بھی قبول کرنے والا ہے۔ تو ضرور صدقات جو ہیں ان کو اپنی زندگی میں اپنائیں، اور خاص کر آنے والے رمضان میں بہت پریشان ہیں لوگ، خاص کر یہ کرونا کی وجہ سے، وبا کی وجہ سے بہت سارے فیملیز جو ہیں اس دفعہ تو بہت پریشان ہیں، تو ضرور کوشش کریں کہ کسی نہ کسی کی کسی طرح سے مدد ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ رمضان کی تیاری کے سلسلے میں جو بھی باتیں ہوئی تھیں وہ ضرور اپنے ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے۔ اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے تو وہ ضرور سامنے آئے۔ 3 3.5 منٹ باقی ہیں انشاءاللہ۔ جی سمامہ اور اسامہ، آپ لوگ بھی ماشاءاللہ کلاس میں آنا شروع ہو گئے ہو، آپ لوگ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہو؟ آپ کے تو سمجھنے کی زیادہ چیزیں ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، اور یہ چائنا سے پتہ نہیں، یہ شرجیل نے اپنی زبان میں ہی کچھ ایڈ کر دیا آج، تو ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے ان کو یہ چیزیں سمجھنے کی بہت اشد ضرورت ہے، کیونکہ وہی ہیں ہمارا اثاثہ جن کو ہم پیچھے چھوڑ کے جائیں گے اس دنیا میں، جو ہمارے لیے کوئی نیک اعمال کا سبب بن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، پھر مطلب کل ملتے ہیں اگلی آیات کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں سب کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت اور توفیق دے، دین و دنیا کی بہت ساری نعمتیں اور آسائش ہمارے لیے عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔